اسی طرح سے آج 26 تاریخ ہے، 26 تاریخ میں بھی اسی شہر کراچی سے ایک ایسی شخصیت کہ جس نے اپنی پوری زندگی دین کی تبلیغ اور دعوت دین کے کام میں انہوں نے لگائی، اور انہوں نے پھر اسی شہر کراچی سے دعوت دین کی ایک تنظیم لانچ کی جس کا نام ہے دعوت اسلامی۔ 2 ستمبر 1981 دعوت اسلامی کا جو ہے وہ وجود رکھا گیا، علماء اور بزرگوں کے سائے میں یہ کام شروع ہوا، اور یہ ذمہ داری کا جو بیڑا تھا وہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کے کاندھے پر رکھا گیا۔ اور اگر یہ کہیں کہ جن بزرگوں نے یہ بیڑا ان کے کاندھے پر رکھا تھا تو انہوں نے اس بیڑے کو اٹھانے کا جو حق تھا وہ ادا کیا۔ مختصر یہ کہ 194 ملکوں میں اس وقت ایک فیضان مدینہ کراچی میں بنا تھا، اس وقت 194 ملکوں کے اندر اسی فیضان مدینہ کی برانچیں ہیں۔ میں بعض اوقات یہ کہتا ہوں جب مجھ سے عرب میں کوئی پوچھتا ہے کہ دعوت اسلامی کا تعارف کیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ہمارے پاکستان کے اتنے ملکوں کے اندر سفارت خانے نہیں ہوں گے جتنے دعوت اسلامی کے مراکز دنیا کے ممالک میں ہیں۔ دعوت اسلامی کے بارے میں آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو بہت مختصر سا جو جانتا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اس تنظیم نے جس کام میں بھی اور جن کاموں میں بھی ہاتھ ڈالا تو اس کام کو پھر یہ لوگ بہت اوپر تک لے کر گئے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ پاکستان کے اندر ایک مرض ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے بچوں کو، تھیلیسیمیا کا مرض، کہ جس کے اندر بچوں کا خون جو ہے وہ ہر 6-8 دن 15 دن کے اندر چینج کرنا پڑتا، اور یہ بہت مشکل کام ہے کہ اتنا خون آدمی لائے گا کہاں سے ان مرضوں کے لیے۔ تو اس کے اوپر بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، بہت سے چیریٹیز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، لیکن دعوت اسلامی کا صرف میں ایک کام، یعنی ابھی میں اس طرف نہیں آ رہا کہ انہوں نے قرآن کی خدمت میں کیا کیا، کتنے ہزار اور کتنے لاکھ حافظ قرآن بنائے، اور کتنے ہزار اور ہزار نہیں لاکھوں میں کتنے انہوں نے عالم بنائے، اور کتنے فقیہ بنائے، اور کتنے انہوں نے جو ہے وہ متخصص بنائے، اور کتنے شمع رسالت کے پروانے کہ جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، کہ جن کے چہروں پر داڑیاں سجی، جن کے سروں پر امامے سجے، کہ جنہوں نے اپنی غلط راہوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مدنی رنگ میں انہوں نے رنگا۔ تو یہ سارا کام ہوتے ہوتے میں تو صرف ایک بات یہاں پر کر رہا ہوں کہ ایک ایسا کام کہ جس کے اندر قوم عاجز ہو جاتی ہے کہ اتنا خون تھیلیسیمیا کا ہم لائے کہاں سے۔ جس وقت میں دعوت اسلامی اپنے مرشد کے کہنے پر انہوں نے تھیلیسیمیا کے حوالے سے جب اس بیڑے کو اٹھایا اور اس کا آغاز کیا تو دنیا دیکھ کر حیران اور حیرت میں تھی کہ سب سے بڑا کام دنیا میں تھیلیسیمیا کے حوالے سے بھی دعوت اسلامی نے کر کے دکھا دیا تھا۔ علماء عرب یہاں پر تشریف لائے تھے، جو آخری اجتماع ہوا، انشاءاللہ اللہ کرے پھر وہ بہاریں آئے اور پھر دوبارہ سے دعوت اسلامی کے وہ اجتماع شروع ہو، تو اس میں دمشق سے شیخ فضیلت الشیخ دائی شام، جن کا شام میں بہت بڑا نیٹ ورک ہے، بلکہ عرب کے اندر ان کو بہت بڑا دائی اسلام مانا جاتا ہے، ان کا نام ہے شیخ رجب دیب رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے حنفیوں کے سب سے بڑے فقیہ جن کو سمجھا جاتا ہے شیخ فواز النمر حفظہ اللہ، یہ تشریف لائے۔ اس میں میری یہ خدمت تھی کہ ان بزرگوں کا ویزا پاکستان کا میں نے لگوایا تھا، اور وہ یہاں پر آئے، اور جب یہاں سے واپس پلٹ کر وہ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے خطاب میں دمشق میں کہا، مزے کی بات تو یہ نا کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی کہتا ہے یا ہندوستان میں کوئی کہتا ہے تو بات پاکستان اور ہندوستان یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، لیکن مزہ تو یہ ہے کہ عرب کے سامنے، علماء عرب کے سامنے کوئی اتنا بڑا ان کا داعی وہ یہ بات کہے کہ میں نے پاکستان میں دعوت اسلامی کے اس اجتماع کو دیکھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں عرفات میں ہوں، اس لیے کہ وہ سما کوئی حج کے سما سے کم نہیں تھا۔ یہ شیخ رجب دیب نے وہاں ملک شام میں جا کر یہ بات کہی، اور ان کا وہ آن دا ریکارڈ یہ بیان جو ہے وہ موجود ہے۔ سن 2017 میں ادارہ سلوک صوفیہ نے ایک انٹرنیشنل صوفی کانفرنس کی تھی۔ ہمارا ادارہ ہے سلوک صوفیہ انٹرنیشنل کے نام سے، کہ جس کے تحت اس وقت
ملک شام میں 36 بچے زیر تعلیم ہیں، اور ہمارا ابھی عید الفطر کے بعد بھی علماء کا دورہ ملک شام جا رہا ہے پاکستان سے، اور اسی کے 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ ہمارے طلباء کا دورہ نیا سیشن جو ہے وہ جائے گا۔ ادارہ سلوک صوفیہ نے جب انٹرنیشنل صوفی کانفرنس کی، کئی ممالک کے علماء، مشائخ اور اسکالرز، ڈاکٹرز اس میں تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے جس وقت فیضان مدینہ کا وزٹ کیا اور دعوت اسلامی کے نیٹ ورک کے حوالے سے جب ان علماء کرام کچھ کو خبر تھی اور کچھ باتیں ان کو جب بتائی گئی، تو انہوں نے جو اپنے تاثرات دیے امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکات العالیہ کے لیے، اس کی صرف ایک بات میں آپ کو کرتا ہوں۔ ایسے ہی ایک سما بندہ تھا مکہ پاک میں، اور میں مکہ شریف میں موجود تھا سن 2018 میں، کافی زمانے کے بعد امیر اہل سنت وہاں تشریف لائے حج کے لیے، تو فقیر بھی اس سال حج پر وہاں موجود تھا۔ تو 13 ذی الحج کو، کہ جس دن حج مکمل ہوتا ہے، اس کے اگلے دن جتنے بھی علماء اکرام تشریف لاتے ہیں ترکی سے، عرب سے، دیگر ممالک سے، تو میری طرف سے ان کے لیے ایک ہماری ٹیم جو وہاں پر ہوتی ہے، ہم اس کو ایک اعزازیہ اور ایک حج مکمل ہونے کی خوشی میں ایک ملاقات کا سلسلہ رکھتے ہیں، ایک بیٹھک ہوتی ہے، لیکن اس بیٹھک میں دنیا کا سب سے بڑا مفسر بھی موجود ہے، دنیا کا سب سے بڑا مفکر بھی موجود ہے، دنیا کا سب سے بڑا صوفی بھی موجود ہے، اور اکابر اجلہ علماء ترکی سے اور عرب سے، شام سے، عراق سے، علماء کا پورا ایک سمندر ہوتا ہے وہاں پہ الحمدللہ، اور اس کا پلیٹ فارم سجانے کا جو شرف ہے وہ الحمدللہ فقیر کو حاصل ہے۔ تو اس میں نے امیر اہل سنت کو بھی دعوت دی، اور قبلہ امیر اہل سنت فقیر کی اس درخواست پر اس محفل میں تشریف لائے، محفل میں تو تشریف لائے وہ، اور شاید وہ نیٹ پر آپ نے دیکھا بھی ہو، اس میں تقریر کر رہے تھے فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمود ناصر القوت حفظہ اللہ، جن کو کہا جاتا ہے خطیب اعظم عرب، پورے عرب کا خطیب اعظم، اور ان کا اصل میں لقب ہے اسد المنابر، ممبروں کا شیر، یہ ان کا لقب ہے۔ تو وہ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جو بات کہی، شاید کراچی میں بھی ایسی گفتگو ہوئی، اور مکے میں جو بات کی میں ترجمہ کر رہا تھا تقریر کا، اور وہ تقریر آج بھی نیٹ پر موجود ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ حج ہم نے کیا، سعادتیں ہم کو نصیب ہوئی، لیکن آج کی یہ محفل بھی ہماری کوئی برکتوں سے کم نہیں، اس لیے کہ میں اس وقت ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں کہ جس نے پوری دنیا کو اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھا ہوا ہے، اور وہ اتنی سادگی کے ساتھ رہتا ہے کہ اس کی سادگی پہ قربان کہ کس انداز میں اس نے اپنی زندگی گزاری۔ اتنے عالم، اتنے مفکر، اتنے عاشق رسول، کروڑوں میں حضور کے اماموں کو سجانے والے، چہروں پر داڑھیوں کو سجانے والے، تو یہ اس شخص کے لیے ہے۔ اور یہ الفاظ آج کی اس مبارک نشست میں نے تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کیے کہ تراویح کا ہم نے پارہ پڑھا، اور پارہ پڑھنے کے بعد میں نے درس میں، اور درس کے بعد پھر میں نے آپ کو ان کے حوالے سے یہ مختصر سی جو گفتگو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اور اہل سنت و جماعت پر ان کا اور ہمارے جتنے بھی اکابر علماء اہل سنت ہیں ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔